اہم خبر یہ ہے کہ وینیزویلا پر امریکی کارروائی کے بعد مشرق وسطی میں ایک نئی اور بڑی جنگ کے خدشات سنگین صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ امریکی صدر نے ایران میں ہونے والے حالیہ مظاہروں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایرانی حکومت نے مظاہرین کے خلاف سخت کارروائی کی تو امریکہ حملہ کر سکتا ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایک ہفتہ قبل امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کی ملاقات میں ایران کو کھلی دھمکیاں دی جا چکی تھیں۔ ادھر اسرائیل نے اپنی جنگی کابینہ کے اجلاس میں ایران پر ممکنہ حملے کی تیاریوں پر غور مکمل کر لیا ہے۔ اسی دوران مغربی ذرائع ابلاغ میں یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر کو ممکنہ طور پر ملک سے باہر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ان حالات پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار نصار سید موجود ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا ایک بار پھر بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے اور مشرق وسطی میں جاری پیش رفت نہایت خطرناک رخ اختیار کر چکی ہے۔ نصار سید کے مطابق ماضی میں بھی مختلف جنگوں کے بعد یہ خدشات سامنے آتے رہے ہیں کہ تنازعات دوبارہ جنم لے سکتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی ہو یا اسرائیل اور ایران کے درمیان 12 روزہ جنگ، ان تمام واقعات میں شکست کھانے والی قوتیں بدلہ لینے کے مواقع تلاش کرتی رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو ایران کے ساتھ جنگ میں شدید نقصان اٹھانا پڑا، جبکہ امریکہ کا اصل ایجنڈا ایران میں رجیم چینج تھا، جس کے تحت موجودہ اسلامی نظام کو ختم کر کے اپنی پسندیدہ قیادت مسلط کرنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف جو منصوبہ بنایا گیا تھا وہ ناکام ہوا، حتیٰ کہ امریکہ کو جنگ بندی کا اعلان کرنا پڑا۔ مغرب عموماً اسی وقت جنگ بندی کرتا ہے جب اسے نقصان اٹھانا پڑے۔ ایران کے مضبوط دفاع اور عوامی رد عمل نے ان تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ جس طرح وینیزویلا میں اندرونی غداری کے ذریعے صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو اغوا کیا گیا، اسی طرز کی کارروائی ایران میں ممکن نہ ہو سکی۔ نصار سید کے مطابق امریکہ نے وینیزویلا میں کارروائی کے لیے نہ اپنی کانگریس سے اجازت لی اور نہ ہی عالمی قوانین کو ملحوظ خاطر رکھا۔ یہ اقدام بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ خود امریکہ کے اندر اس کارروائی کے خلاف شدید مظاہرے ہو رہے ہیں۔ کئی سیاسی رہنماؤں نے بھی اسے غیر قانونی قرار دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد دنیا بھر میں طاقتور ممالک کو یہ پیغام ملا ہے کہ امریکہ اپنی مرضی مسلط کرنے کے لیے کسی حد تک جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو بھی ایران میں اسی طرز کی کارروائی کی خواہش رکھتے ہیں، مگر تاریخ گواہ ہے کہ مزاحمتی قیادت کبھی میدان چھوڑ کر فرار نہیں ہوتی۔ فلسطین میں حماس کی قیادت نے یہ ثابت کیا کہ تو وہ شہادت قبول کرتی ہے یا کامیابی حاصل کرتی ہے، مگر پسپائی اختیار نہیں کرتی۔ اسی طرح ایران کی قیادت بھی کسی صورت ملک چھوڑنے کا تصور نہیں رکھتی۔ نصار سید کے مطابق اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو اس کا رد عمل ماضی سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ ایران ایک خوددار اور نظریاتی ملک ہے جس کی افواج مضبوط اور منظم ہیں۔ وینیزویلا دیگر کمزور ریاستوں کی طرح ایران میں رجیم چینج ممکن نہیں۔ اسی وجہ سے خطے میں ایک بڑی اور فیصلہ کن جنگ کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ دنیا کو دوبارہ یک قطبی نظام کی طرف لے جانا چاہتا ہے، جہاں معدنیات، تیل اور وسائل پر قبضہ اس کا اصل ہدف ہے۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل جیسے ادارے عملی طور پر غیر مؤثر ہو چکے ہیں۔ روس اور چین جیسی بڑی طاقتیں بھی فی الحال فیصلہ کن کردار ادا کرتی نظر نہیں آ رہے، جس کے باعث دنیا ایک خطرناک خلا میں داخل ہو چکی ہے۔ نصار سید نے خبردار کیا کہ اگر خدا نخواستہ ایران کو بڑا نقصان پہنچا تو اس کے بعد دیگر خود مختار اور ایٹمی طاقت رکھنے والے ممالک بھی نشانے پر آ سکتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایجنڈا اسلامی دنیا کو کمزور کر کے چھوٹے چھوٹے تابع ریاستوں میں تقسیم کرنا ہے تاکہ اپنے مفادات بآسانی حاصل کیے جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ 2026 جنگوں کا سال ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان کو بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ بھارت اور اس کے اتحادی ماضی کی شکست کو ابھی تک ہضم نہیں کر سکے۔ پاکستان کی عوام اور اداروں کو متحد ہو کر اپنے دفاع کو مضبوط بنانا ہوگا۔ آخر میں نصار سید نے کہا کہ اسرائیل خود کوئی بڑی طاقت نہیں بلکہ مغربی دنیا کی پشت پناہی پر کھڑا ہے۔ آنے والی جنگ اگر ہوئی تو وہ فیصلہ کن ہوگی، جس کے اثرات نہ صرف مشرق وسطی بلکہ پوری دنیا میں توانائی اور معیشت کے شدید بحران کی صورت میں سامنے آئیں گے۔